الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ایک آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا کہ مومنین بروز حشر ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ بعض مومن فاسق داخل جہنم ہوں گے اور داخل جہنم ہونے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ لہذا اس حوالے سے آیات کے درمیان ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربنا انک من تدخل النار للخلود فیہا فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو یقیناً تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو بھی شخص داخل جہنم ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور دیگر آیات سے یہ ثابت ہے کہ بعض فاسق مومن داخل جہنم ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جس سے معلوم ہوا کہ بعض مومن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت نبیوں کو اور ایمان والوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان والے بروز حشر ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، جس سے معلوم ہوا کہ بعض فاسق مومن داخل جہنم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلی آیت میں فرمایا کہ جو داخل جہنم ہوگا وہ ضرور ذلیل اور رسوا ہوگا، اور اس آیت میں فرمایا کہ مومنین ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، جس سے معلوم ہوا کہ فاسق مومن داخل جہنم نہیں ہوں گے۔ دونوں آیات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جنت میں داخلہ جہنم میں کفار اور بعض فاسق مومنین کا داخلہ تو ہوگا، لیکن ان دونوں کے داخلے میں فرق ہوگا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کفار دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوں گے، اور جو لوگ ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوں گے وہی ذلیل و رسوا ہوں گے، جیسا کہ پہلی آیت میں ارشاد ہوا۔ اور چونکہ بعض فاسق مومن بھی داخل جہنم ہوں گے، لیکن ان کا یہ داخلہ چونکہ عارضی ہوگا، بعد میں اللہ رب العزت کے فضل اور انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کے سبب ان کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کیا جائے گا۔ تو چونکہ ان کا جہنم میں داخلہ عارضی ہوگا، لہذا عارضی داخلہ جہنم یہ ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو فاسق مومن گناہوں کی وجہ سے داخل جہنم بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔